احسان کیا ہے؟ اس کی مزدوری بنتی ہے 2000، آپ اس کو 5000 روپیہ دے دو. جتنا اس کا حق بنتا ہے اس سے زیادہ ان کو دینا، یہ کیا ہے؟ اونچی بولو. رب فرما رہا ہے جو ماں باپ کا حق بنتا ہے اس سے بھی زیادہ ان کی خدمت کرو. اب ماں باپ کا حق کیا ہے؟ میں بالکل مختصر اشارتاً بات کروں گا. ایک اپنے پنجابی کا شعر سناؤں گا، شالا مسافر کوئی نہ تھی وے تے ککھ جنا تے پارے ہو. اس کا کیا مطلب ہے؟ مسافر کے لیے ایک ککھ بھی بڑا وزنی ہوتا ہے. مسافر کے لیے ایک ککھ کا وزن بھی بہت زیادہ ہوتا ہے. ایک بندے نے اپنے والدہ کو کندھوں پر اٹھا کر حج کروا دیا. جو حضرات حج کر کے آئے ہیں وہ میری بات سمجھ جائیں گے. حج جب ہم کرنے جاتے ہیں نا مینا مزدلفہ رات، تو ایک چھوٹا سا بیگ بنا لیتے ہیں، مختصر سا. وہ بیگ اٹھانا بھی بڑا مشکل ہو جاتا ہے. یار ایک بیگ اٹھانا حاجی کے لیے مشکل ہے، تو جس نے اپنے والدہ کو کندھوں پر اٹھا کر حج کروایا ہوگا. یعنی میں اشارہ کرنے لگا ہوں، خانہ کعبے کا طواف، صفا مروہ، مینا، مزدلفہ، عرفات، پھر کنکریاں مارنا، پھر دوبارہ طواف زیارہ، یہ کتنے مشکل کام ہیں. یعنی ہم کوئی بہت زیادہ مشکل کام ہو سکے نا، یار کوئی حج ہے کہتے ہیں نا، یعنی کیا مطلب ہے؟ کوئی حج جتنا مشکل کام ہے؟ حج کرنا ایک بڑا مشکل کام ہے، بہت ہی مشکل کام ہے. اتنا مشکل کام ہے کہ حاجی بعض اوقات کئی مرتبہ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی موت کو دیکھتا ہے. اچھا یہ ایک بڑی لطف والی بات ہے، کسی بندے کو مشکل کام دے دو نا، وہ کہتا ہے یار میرے ابے دی بھی توبہ، آئندہ میں ایسا کام نہیں کروں گا. لیکن حج اتنا مشکل کرنے کے بعد پھر بندہ کہتا ہے یا اللہ دوبارہ پھر بھی بلائی. اتنا مشکل کام کر کے پھر بھی کہتا ہے یا اللہ دوبارہ پھر بلائی. یہ حج کے اندر ایک نور ہے. اچھا اس نے اپنی والدہ کو کندھوں پر اٹھا کر حج کروایا. پھر آ کر پوچھتا ہے حضرت صاحب کیا میں نے ماں کا حق ادا کر دیا؟ میں نے ماں کا حق ادا کر دیا. بزرگ فرمانے لگے ایک سردیوں کی رات تھی، تو نے بستر کے اوپر پیشاب کر دیا، تجھے گیلی جگہ پر نیند نہیں آ رہی تھی، تیری ماں نے تجھے خشک جگہ لٹا کر اور خود گیلی جگہ پر لیٹ گئی. ابھی تو اس ایک رات کا حق ادا نہیں ہوا، تو حج کا ماں کا حق کیسے ادا کر سکتا؟ آج کا نوجوان کہتا ہے ماں تو میرے واسطے کیتا کی ہے، باں تو میرے واسطے کیتا کی ہے. حضرت صاحب میں دل کا درد آپ کو سنانے لگا ہوں. ایک باپ ہے، 10 اس کے بچے ہیں، اکیلا 10 بچوں کی پرورش کر رہا ہے، اور 10 مل کے ایک باپ کی. اگر باپ نے کسی کے گھر ڈیرا لگا لیا، چیخیں نکل گئی، او ابا میرے گھر ہوندا ہے، او سارا پنڈ میرے والی آ رہا ہے، سارے رشتہ دار میرے والی آ رہے ہیں، میں ابے نو پالاں کہ بچیاں نو پالاں؟ اور اگر کسی نے کہہ دیا یار ابا تیرے کول ہوندا ہے ذرا کپڑے چنگے پوا دیا کر، اور تو لے جا پھر. ہائے ہائے ہائے. سرکار دو عالم
نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کی ناک خاک میں مل جائے، خاک میں مل جائے، خاک میں مل جائے۔ صحابہ کرام تڑپ گئے، یہ کس زبان اقدس سے نکل رہا ہے جس کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ میرا محبوب اپنی مرضی سے بولتا ہی نہیں، جب بھی بولتا ہے کلام الہی ہوتا ہے، کہ کلام خدا ہے، کلام محمد، اسی سے سمجھ تو مقام محمد۔ ارے دو عالم خدا کی رضا چاہتے ہیں اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ یار کون؟ فرمایا جس کی زندگی میں اس کے ماں باپ بڑھاپے کو پہنچ جائیں اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کرے، اس جیسا بدبخت بندہ ہی کوئی نہیں ہے۔ اللہ اس کے لیے میں نے ایک بڑی آسان سی مثال دے دوں۔ میرے پاس یہ سفید داڑھی والے بزرگ بیٹھے ہیں، یوں سمجھیں جب یہ اس گاؤں میں آئے یہاں جگہ بڑی سستی تھی، ان کے پاس پیسے بھی تھے، اور لوگوں نے کہا بابا جی لے لو اور پیسے کاٹنے پھر دے دینا، کوئی گل نہیں، لے لو چنگے رہو گے۔ انہوں کو چھوڑو جی اچھے ویرانے جی کون کوئی آئے گا، نہیں لی۔ آج وہی جگہ کروڑوں روپے کی ہو گئی۔ اب یہ پچھتا رہے ہیں حافظ صاحب میرے ہاتھ گولڈن چانس آیا، پیسے بھی تھے، لوگ منتیں بھی کرتے تھے اور کہتے تھے کاٹنے پھر دے دینا۔ میں نے حافظ صاحب چانس اویل نہیں کیا، اگر میں نے اویل کیا ہوتا تو آج میں بھی کروڑ پتی بنا ہوتا۔ اسے پتہ کیا چلا کہ بندے کی زندگی میں گولڈن چانس روز روز نہیں ہے۔ تھوڑا سا اونچی آواز سے بولو یا گولڈن چانس روز روز، تھوڑا سا اونچی اور آواز بولو، بندے کی زندگی میں گولڈن چانس روز روز۔ ارے یہ سمجھ لو جس کی زندگی میں اس کے والدین بڑھاپے کو پہنچ گئے، اولاد کے لیے گولڈن چانس ہے، ان کی خدمت کرے سیدھا جنت میں چلا جائے۔ اگر میری بات سے آپ کو تسلی نہیں ہو رہی، میں آپ کو آؤ موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں لیے چلتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں اور کلیم اللہ بھی ہیں۔ کوہ طور پر تشریف لے جاتے ڈائریکٹ، بغیر کسی فرشتے کے وسیلے سے، ڈائریکٹ رب تعالیٰ سے عام کلام ہوتے تھے، گفتگو کیا کرتے تھے۔ ایک دن عرض کرتے ہیں یا اللہ مجھے یہ تو بتلا جنت میں میرا پڑوسی کون ہوگا؟ حضرت جی کون پوچھ رہا ہے؟ جو اللہ کا نبی بھی ہے اور رسول بھی ہے۔ یا اللہ جنت میں میرا پڑوسی کون ہوگا؟ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا موسیٰ فلاں بازار میں جو قصاب ہے نا وہ جنت میں تیرا پڑوسی ہوگا۔ بڑا رشک آیا، وہ بندہ تقوی پرہیزگاری کے کتنے اونچے مقام پر فائز ہوگا جس کو اللہ کے نبی اور رسول کا پڑوسی بنایا جا رہا ہے، جا کے دیکھنا چاہیے۔ صبح صبح جا کے اس کی دکان پہ بیٹھ گئے، سارا دن بیٹھے رہے، کوئی چنگا کام نہیں کیا۔ حیران ہو کہ یہ جنت میں میرا پڑوسی بنے گا۔ چھٹی کر کے گھر کی طرف جا رہا ہے، آپ ساتھ ہو لیے، شاید راستے میں کوئی اچھا کام کرے، دیکھا راستے میں بھی کوئی چنگا کام نہیں کیا۔ پھر جب گھر میں داخل ہوا، آپ بھی گھر میں داخل ہو گئے، دیکھا کہ اس کے ماں باپ بوڑھے ہیں، معذور ہیں۔ اس نے اپنے ماں باپ کے منہ ہاتھ دھلائے، ان کی خدمت کی اور کھانا پکایا۔ والدہ جو تھی وہ روٹی چبا بھی نہیں سکتی تھی، اس نے اپنے منہ میں لقمہ چبایا اور پھر وہی لقمہ جب ماں کے منہ میں ڈالا، جیسے وہ لقمہ حلق سے نیچے اترا، ماں کہتی ہے پترا جاتا ہے رب تعالیٰ جنت موسیٰ علیہ السلام دا پڑوسی بنا دے۔ سمجھ گئے اس کے پلے ککھ بھی نہیں ہے، یہ ماں کی دعا ہے جو اللہ کے نبی کا پڑوسی بنا رہی ہے۔
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ماں باپ ہی تمہارے لیے جنت ہے، ماں باپ ہی تمہارے لیے جہنم ہے۔ ارے یہ راضی تو رب راضی، رب راضی تو جنت ہے، یہ ناراض ہو گئے تو رب ناراض، رب ناراض تو جہنم ہے۔ اب میں آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش کروں گا، اگر ماں باپ کی دعا رد نہیں ہوتی تو بد دعا بھی۔ حضرت صاحب میں نے اپنی زندگی میں مشاہدہ کیا ہے، ہم تو اتنی بات ہی کرتے ہیں نا کہ ماں باپ کی دعا رد نہیں ہوتی، اور بھائی ان کی بد دعا بھی رد نہیں ہوتی۔ اگر وہ دل سے بد دعا کر دیں تو رد نہیں ہوتی۔ میں نے اپنی زندگی میں ایک بندے کو دیکھا، اس کی ماں سے بن نہیں آتی تھی، ماں نے اس کو اتنا کہہ دیا پترا جا تیری لکھاں تے چلے لیکن تیری کدی پوری نہ پوے۔ حسن میں نے آنکھوں سے دیکھا، لاکھوں میں چل رہی ہے لیکن پوری، اونچی بولو، پوری۔ بندہ فوت ہو جاتا ہے، اولاد کے لیے جائیداد چھوڑ کے جاتا ہے، وہ فوت ہو گیا اولاد کے لیے قرضہ چھوڑ کے گیا۔ تو تھوڑا سا مجھے آواز کے ساتھ جواب دے دو گے نا تو میرے دل کو تسلی ہوگی کہ آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے۔ ماں باپ کی دعا رد اور بد دعا بھی رد۔ میں ہاتھ باندھ کر عرض کروں گا، آج ہر بندہ گریبان میں جھانک کر دیکھے، میں اپنے ماں باپ سے دعائیں لیتا ہوں کہ بد دعائیں لیتا ہوں؟ باپ بوڑھا ہے، چیخ رہا ہے پترا مجھے پانی پلا دے۔ ابا تیری پیاس ہی نہیں بجھتی، تیرا پیشاب ہی نہیں رکنا۔ باپ کہتا پترا میں دوائی لے آ دے۔ ابا میرے کو ٹائم نہیں، ابا میرے کو ٹائم۔ اور دوست باہر کھڑا ہو کے بلاتا نہیں، خالی سیڑھی مارتا ہے، اٹھ کے چلا جاتا ہے۔ یار باپ کے دل پر کیا بیت رہی ہوگی۔ حضرت جی میں ایک اشارہ کرنے لگا ہوں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے پڑوسیوں کو اپنی ہنڈیا سے ایذا مت پہنچایا کرو۔ اپنے پڑوسیوں کو اپنی ہنڈیا سے تکلیف نہ پہنچایا کرو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ میرے پاس اگر 4 پیسے ہیں، میرے پڑوسی غریب ہیں، میں اپنے گھر میں پلاؤ زردہ پکا رہا ہوں، اس کی خوشبو ان کو جائے گی، ان کے دل پر کیا بیتے گی؟ فرمایا ہنڈیا میں پانی تھوڑا سا اور ملاؤ، کچھ کھانا ان کے پاس بھی بھیج دیا کرو۔ پھر فرمایا اگر تم پھل لے کر آؤ تو پھل بھی ان کے گھر بھیجو۔ اگر اتنی استطاعت نہیں کہ محلے چ ونڈ سکو تو فرمایا پھر چھپا کے لے کے جایا کرو، اور چھپا کے لے کے جاؤ۔ پھل کھانے کے بعد چھلکے بھی باہر نہ پھینکنا کہ پڑوسی غریب آدمی چھلکے دیکھ کر اس کے دل کی دل آزاری نہ ہو۔ حضرت جی جو میں بات کہنے لگا ہوں بڑی توجہ سے ذرا سننا۔ حکم یہ ہے کہ جب تو پڑوسیوں کے پاس سے پھل لے کے گزرے گا ان کے دل پر کیا بیتے گی؟ ارے جب تو اپنے ماں باپ کے سامنے سے پھل لے کر بیوی کے لیے جاتا ہے، ماں باپ کے دل پر کیا بیت رہی ہوتی؟
بھائی جو کچھ میں نے کہا اگر یہ غلط ہے تو میری جھولی میں ڈال دو، کہو جی آپ غلط کہہ رہے ہیں، اور اگر صحیح کہہ رہا ہوں تو میری سب سے ہاتھ باندھ کر عرض ہے جن کے ماں باپ ناراض ہیں ان سے جا کر صلح کر لو۔ یار بیان سننے کا مقصد کیا ہے؟ اگر تیرے ماں باپ تجھ سے ناراض ہیں، روٹھے ہوئے ہیں، یا تو ماں باپ کی قدر نہیں کرتا، آج ان سے جا کر صلح کر لو۔ کیا کرو؟ اونچی بولو۔ اور صلح بھی کیسے کرنی ہے؟ صلح یہ نہیں کہ ابے نے جا کے نا ابا تو انج کیوں کیتا ہی، ماں تو انج کیوں کیتا ہی، ارے ان کے پاؤں پکڑ کر رونا شروع کر دو اور چھوڑو ہی نہ جتنی دیر ہو، دل سے نہ کہیں جا میں نے تجھے معاف کیا۔ ان سے بحث مباحثہ نہ کرو، ابا تو انج کیوں کیتا ہے، انج کیوں کیتا ہے، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حدیث مبارکہ بڑے غور سے سنیے گا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ماں باپ اولاد پر ظلم کریں پھر اولاد کو کیا کرنا چاہیے؟ ہمارے ہاں ظلم پتہ کیا سمجھتے ہیں؟ اکو پتر نو سب کچھ دئی جانا، سانو پوچھنا ہی نہیں۔ کیوں جی عموماً نہیں شکایت ہے نا باپ سے، اکو پتر نو سب کچھ دئی جانا، سانو پوچھنا ہی نہیں۔ صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ماں باپ اولاد پر ظلم کریں پھر اولاد کو کیا کرنا چاہیے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنو، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا باپ ظلم کرے ظلم کرے ظلم کرے پھر بھی تیرا باپ ہے، تجھے اس کے ساتھ اچھا سلوک ہی کرنا ہے۔ تجھے اجازت نہیں باپ کا گریبان پکڑ، تجھے اجازت نہیں باپ کو گالیاں نکال، تجھے اجازت نہیں باپ کو دھکے دے کے باہر نکال۔ ارے تیرا باپ تیرے اوپر ظلم و ستم بھی کرے لیکن تجھے ان کے سامنے اف کرنے کی بھی اجازت نہیں۔ قرآن کہتا ہے اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، خبردار ان کے سامنے اف بھی نہ کہنا، ان کے سامنے دست شفقت دراز کرتے چلے جاؤ۔ تو پھر بھائی میں تو آگے جب بڑھوں گا کہ جو کچھ کہہ دیا ہے اس پر عمل ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تھوڑا سوچی آواز سے بولو۔ یار ہمارے اندر نا بیانات سن کے تبدیلی آنی چاہیے۔ صاحب آج آپ کو ایک بڑی زبردست میں بات سنانے لگا ہوں، بڑی زبردست بات سنانے لگا ہوں، اللہ کرے میری بات یہ دل پر چوٹ کر جائے۔ یار حضرت صاحب ہم سب مدینہ شریف جانے کی دعائیں کرتے ہیں، ابھی نعت خوانی بھی ہو رہی تھی کہ میں مدینہ چلا جاؤں، میں مدینہ چلا جاؤں، اور ایک مومن کی شان ہے اس کو مدینہ کی طرف ہونی چاہیے۔ لیکن حضرت صاحب ایک عاشق کی بات آج سنو، یقین جانو میں نے تو ان کی بات سنی تو کئی دن تک میری ہچکی نہیں رکی تھی، رو نہیں رکا تھا۔ اس دفعہ جب میں مدینہ شریف کی حاضری دی، اے ملت کے نوجوانوں ذرا بڑے توجہ سے یہ واقعہ سننا۔ میری حضرت ایک عادت ہے کہ میں فجر کی نماز عموماً وہاں پڑھتا ہوں جہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریف ہیں۔ دائیں طرف سرکار کے قدمین شریفین ہوتے ہیں اور بائیں طرف جنت البقیع ہے، اور صبح کے وقت جب میں وہاں بیٹھ کے یہ اشعار پڑھتا ہوں نا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹرا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا،
یقین جانو بڑا سرور آتا ہے. میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا، جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا، نور کی سرکار ہے کہ اس میں توڑا نور کا. مجھے بڑا سرور آتا ہے. وہ فیس بک پر یوٹیوب پر میرے بیانات آتے رہتے ہیں، تو اس لیے پوری دنیا میں نا لوگ وہ پہچانتے ہیں. تو میں بیٹھا ہوتا ہوں نا تو پھر کافی بندے اکٹھے ہو جاتے ہیں. اس دفعہ حضرت صاحب میری واپسی کے چند دن رہتے تھے تو ایک بریلی شریف انڈیا کے سید زادے وہ میرے پاس آ کے بیٹھ گئے. ان کے ساتھ ایک گروپ بھی تھا. تو مجھے کہنے لگے حافظ صاحب ہم آپ کے بیانات سنتے رہتے ہیں. اصل گفتگو ہوتی رہی. آخر میں انہوں نے ایک بات کہی، اے میرے ملت کے جوانوں بڑی توجہ سے سننا. مجھے کہنے لگے حافظ صاحب آپ مدینہ منورہ سے واپس پاکستان جا رہے ہو اور وہاں جا کر میرے نانا کے مدینے کو بدنام نہ کرنا. ایسا میری تو چیخ نکل گئی کہ مدینے شریف سے واپس جا کے بھی جھوٹ بول رہا ہے، مدینے شریف سے واپس جا کے بھی چوریاں کر رہا ہے، ڈکیتیاں کر رہا ہے، مدینے شریف سے واپس جا کے بھی داڑھی بڑھا رہا ہے، مدینے شریف سے واپس جا کے بھی نمازیں نہیں پڑھ رہا، روزے نہیں رکھ رہا. کیا مدینہ شریف سے آگے کوئی جگہ ہے جہاں تو جائے گا؟ اگر یہاں آ کر تیری اصلاح نہیں ہوئی تو کہاں جا کے تیری اصلاح ہوئی؟ ارے تو مدینہ شریف سے واپس پلٹ کے آیا ہے، پہلے گالیاں نکالتا تھا اب چھوڑ دے، جھوٹ بولتا تھا چھوڑ دے، نمازوں میں سستی چھوڑ دے. لوگ کہ یاتن ہویا کیے، بتلا میں آنکھوں سے مدینہ دیکھ آیا ہوں. اب شرم آتی ہے، اب بدنگاہی کروں. انہی آنکھوں سے، جن آنکھوں سے سبز گنبد دیکھا، ان آنکھوں سے بے حیائی کی تصویریں دیکھوں، گندی گندی فلمیں دیکھوں. سرکار کے روضہ اقدس کو دیکھ کر جس زبان سے درود پڑا، اب اس زبان سے میں جھوٹ بولوں؟ میں حضرت صاحب یقین جانو جب قرآن و حدیث کا مطالعہ کرتا ہوں تو بعض کا تو میرے آنسو نہیں تھمتے. یار ہم کہاں پہنچے ہوئے ہیں؟ میری بات کا حضرت صاحب آپ جواب دیجئے گا. ایک بندہ آپ کا جگری یار ہے، آپ کے مقام منصب کو سمجھتا ہے، اور ایک بندہ آپ کو جانتا ہی نہیں. جو آپ کو جانتا ہی نہیں وہ آپ کی بات نہ مانے، آپ کو اس کے نہ ماننے پر اتنا دکھ؟ تھوڑا سا اونچی آواز سے بولے. اور جو آپ کو جانتا بھی ہے، پہچانتا بھی ہے، آپ کے ساتھ محبت کا دعویٰ بھی کرتا ہے، وہ آپ کی بات نہ مانے، اس کے بات نہ ماننے پر آپ کو دکھ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اونچی بولو ذرا. میں پھر بات ریپیٹ کرنے لگا ہوں. یار آج اللہ کرے میری بات یہ دل پر چوٹ کر جائے، ہمارے رخ مدینہ شریف کی طرف ہو جائے. ایک بندہ حضرت صاحب آپ کو جانتا ہی نہیں ہے، آپ کے مقام منصب کو سمجھتا نہیں ہے، وہ آپ کی بات نہ مانے، آپ کو اس کا نہ ماننے پر اتنا دکھ. اور جو آپ کو جانتا بھی ہے، مانتا بھی ہے، ہاتھ بھی چومتا ہے، پھر آپ کی بات نہ مانے، آپ کو دکھ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اونچی بولو. تو یار ایک کافر رب کو نہیں مانتا، اس کی جنت کو، اونچی بولو، اس کے دوزخ کو، اس کے فرشتوں کو، وہ اگر رب کی بات نہ مانے، اس کے نہ ماننے پر اتنا دکھ نہیں ہے
لیکن یار جو رب کو مانتا بھی ہے، اس کی جنت کو بھی مانتا ہے، دوزخ کو بھی مانتا ہے، فرشتوں کو بھی مانتا ہے، یہ بھی سمجھتا ہے وہ سب کچھ لکھ رہے ہیں، اور پھر رب کا کہاں نہیں مان رہا؟ جو اللہ تعالیٰ کے محبوب کا کلمہ پڑھتا ہے اور یہ بھی جانتا ہے محبوب اتنی شان والے، جن کا کہا سورج بھی مانتا ہے تو چاند بھی، اونچی بولو، جن کا کہا جانور بھی، جن کا کہا درخت بھی مانتے ہیں۔ حدیث پاک میں ایک یہودی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، عرض کرتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو سامنے درخت لگے ہیں نا، اگر آپ ان کو بلائیں اور وہ آ جائیں تو میں بھی سمجھ جاؤں گا کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں ان کو بلاؤں اور وہ آ جائیں، یہ زیادہ کمال ہے یا صرف تو درختوں کو جا کر اتنا کہہ دو اے درختوں تمہیں تمہارا نبی بلا رہا ہے اور وہ آ جائیں؟ کہنے لگا اگر میں جا کے پیغام دے دوں وہ آ جائے پھر تو بڑا کمال ہے۔ فرمایا جاؤ جا کر اس کو کہہ دو۔ فرماتے وہ یہودی جا کر کہتے ہیں درختوں تمہیں تمہارا نبی بلا رہا ہے۔ یار درختوں کو وجد آ گیا، ہمارے نبی نے ہمیں یاد کیا ہے، زمین چیرتے ہوئے سرکار کے قدموں میں آ گئے ہیں۔ سرکار نے اشارہ کیا، واپس جا کے لگ گئے، یہودی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا ہے۔ یار میرا نبی تو اتنی شان والا ہے، اشارہ کر دیں تو گونگے بھی کلمہ پڑھتے نظر آتے ہیں، سرکار کا اشارہ ہو جائے تو پتھر بھی کلمہ پڑھتے، اونچی بولو۔ یار جس نبی کا کہا سورج بھی مانتا ہے، چاند بھی مانتا ہے، جانور بھی مانتے ہیں، درخت بھی مانتے ہیں، پتھر بھی مانتے ہیں، کیا ہم اس نبی کا کہا مانتے ہیں؟ کتنی مرتبہ یہ ہم نعت پڑھتے ہیں، سب سے اعلیٰ و اولا، سب سے بالا و اعلیٰ، اس اعلیٰ نبی کی بات ہم مانتے ہیں؟ میں اشارہ کرنے لگا ہوں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فجر کی نماز پڑھا کرو تیری روزی میں برکت ہوگی۔ کیا ہوگا؟ فجر کی نماز پڑھا کرو تیری روزی میں، کہنا جی آنکھ ہی نہیں کھل دی، اور ڈاکٹر کہنا سویرے اٹھ کے ایکسرسائز کرا کر، وہ جناح گارڈن پہنچا ہوا ہے۔ یار ڈاکٹر کے کہے سے آنکھ کھل رہی ہے، نبی کے کہے سے آنکھ نہیں کھل رہی۔ یہ میں وہ بات کر رہا ہوں آپ جو صبح جا کے چیک کر سکتے ہیں۔ فجر میں لاہور آ جاؤ، مسجدیں ویران، جناح گارڈن چلے جاؤ، اتنا رش، گاڑی پارک کرنے کی جگہ نہیں، عورتیں مرد سورج نکلنے سے پہلے پہنچے ہوئے ہیں، کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی الٹا ہو رہا ہے، کوئی سیدھا ہو رہا ہے۔ ایک کو میں کہا صوفی جی تسی کیوں الٹے ہو رہے ہو؟ کہنے لگے حافظ صاحب ڈاکٹر نے آکھیا وے۔ کس نے آکھیا ہے؟ میں ڈاکٹر کو لا گیا، میں کہا ڈاکٹر صاحب تسی چنگے بھلے بندے نے الٹا کیوں کر دیجئے؟ مجھے کہنے لگا حافظ صاحب آپ مسجد بناتے ہو، مدرسہ بناتے ہو، گھر بناتے ہو، پانی کی ٹینکی اوپر رکھتے ہو نیچے رکھتے ہو؟ میں نے کہا جی اوپر رکھتے ہوں۔ کیوں؟ میں نے کہا جی پانی اوپر سے نیچے لانا آسان ہے، نیچے سے اوپر لے جانا مشکل ہے۔ کہنے لگا بس بھی بات سمجھ لو، یہ دل جو ہے نا، دل خون کی ٹینکی ہے۔ کیا ہے؟ اس کے لیے خون نیچے پہنچانا آسان ہے، اوپر دماغ تک پہنچانا مشکل ہے۔ جب ہم بندے کو الٹا کرتے ہیں دماغ نیچے ہو جاتا ہے، دل اوپر ہوتا ہے، تو بلڈ سرکولیشن دماغ کو ہوتی ہے، بندہ فریش ہو جاتا ہے۔
میں نے کہا اچھا اس لیے الٹا کرتے ہو؟ کہنے لگا ہاں اس لیے الٹا کرتے ہیں۔ پھر کہنے لگا حافظ جی کہ سچی گل بھی دس دیا؟ میں کہا ضرور دسو۔ کہتا ہے انسان کے دماغ کو جتنی بلڈ سرکولیشن سجدے کی حالت میں صحیح ہوتی ہے، الٹا لٹکنے سے بھی صحیح نہیں ہوتی۔ جب بندہ سجدے میں جاتا ہے دماغ نیچے ہوتا ہے، دل اوپر ہوتا ہے، اور میں نے کہا ڈاکٹر کی بات ماننے والے تو ایک مرتبہ دماغ تازہ کرے گا، میرے نبی کا غلام بن جا، روزانہ 5 مرتبہ تیرا دماغ تازہ ہوتا رہے گا۔ یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ حضرت جی میں ایک اور بات اشارہ کرنے لگا ہوں، اللہ تعالی ہم سب کو بیماریوں سے محفوظ رکھے، اونچی آمین کہہ لو یار۔ اور جو بیمار ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفاء کاملہ عطا فرمائے۔ میں سمجھانے کے لیے بات کہنے لگا ہوں، ایک بندہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، بیمار ہو جاتا ہے، ڈاکٹر چیک اپ کر کے کہتا ہے صوفی جی تسی چھوٹا گو چھاڑ دیو، تسی حضرت جی وڈا گو چھاڑ دیو، تسی جی نمک چھاڑ دیو، تسی مٹھا چھاڑ دیو۔ یار مسجد میں بیٹھے ہو سچی گال کرنا، چھوڑ دینے کہ نہیں چھوڑ دینے؟ اونچی بولو نا۔ اچھا آپ میں سے کوئی بتلائے گا چھوٹا گوشت حلال ہے کہ حرام ہے؟ اونچی بولو یار۔ بڑا گوشت، میٹھا، نمک، یار ڈاکٹر کے کہے سے حلال چھوڑ دیتا ہے، نبی کے کہے سے حرام نہیں چھوڑا۔ ڈاکٹر کے کہے سے من پسند چیز مٹھائی چھوڑ دیتا ہے، اور نبی کے کہے سے شراب نہیں چھوڑا، زنا نہیں چھوڑا، سود کھانا نہیں چھوڑا، چوریاں ڈکیتیاں نہیں چھوڑا، حرام کھانا نہیں چھوڑا۔ حضرت صاحب ہمارا ایک دوست مٹھائی بڑی کھاتا تھا، مٹھائی کا ڈبہ رکھو تھوڑی دیر کے بعد فنش، ایک مرتبہ اس نے مٹھائی کھانا، میں کہا یار انہیں کھاندہ ہوئے؟ کہنے لگا حافظ جی ڈاکٹر نے منع کر دیتا ہوئے۔ کس نے منع کر دیا ہے؟ اونچی بولو۔ میں کہا چھوڑ ڈاکٹر کو، کھایا کر تم۔ کہتا نہیں حافظ جی ڈاکٹر میرا خیر خواہ، ڈاکٹر میرا، میں نے کہا میرے آقا سے بڑا خیر خواہ کوئی ہو سکتا ہے؟ بھائی ڈاکٹر کے کہے سے تو مٹھائی چھوڑا ہے، نبی کے کہے سے حرام کھانا نہیں چھوڑا۔ اب ایک بات میری کان کھول کے سن لو، بندہ جتنی بھی ہیرا پھیری کرتا ہے، چوریاں ڈکیتیاں کرتا ہے، بلکہ اگر ایک گل ناراض نہ ہو تو گل کر رہے ہیں، ابا جی فوت ہو جانا تو رشتہ دار کٹھے ہو جانے، بھرا بھن نوں کہنا بھرا بھن حصہ چاہیے کہ بھرا چاہیے؟ جب بھن نے کہہ دیا جی حصہ تو رشتہ داری ختم۔ حضرت جی تہاڈی وہ بھن نے او چھڈو حافظ جی بھن کہدی جن نے حصہ لے لیا؟ میں نے کہا بھائی انہیں ایک حصہ لیتا ہوئے تو ان رشتہ داری جو کٹ دیتا، تین تے 2 ملے نے، تین تے بارڈر ہی کراس کروا دینا چاہیے۔ شرم نہیں آتی جس کو رب حصہ، تو کون ہے حصہ چھیننے والا؟ قرآن مجید فرقان حمید میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا، فرمایا جو یتیم کا مال ظلماً کھاتا ہے اپنے پیٹ میں آگ بھر رہا ہے۔ بظاہر تو چرغا کھا رہے ہیں، مرغا کھا رہے ہیں، تو روسٹ بروز کھا رہا ہے، حقیقت میں تو آگ کھا رہا ہے۔ یہی آگ تجھے دنیا میں جلائے گی، راتوں کو نیند، یہی آگ قبر میں جلائے گی، یہی میدان معاشر میں جلائے گی۔ یار ایک میں آپ کو واقعہ سناؤں، یقیناً پتہ نہیں کتنے بندوں کی کایا پلٹ گئی یار یہ واقعہ سن کے۔ آپ نے ایک نام سنا گا شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ سندھ حیدرآباد میں نا بہت بڑے ولی کامل، جیسے ہمارے ہاں یہاں میاں محمد رحمۃ اللہ ہے نا پنجابی زبان کے شاعر، وہ سندھی زبان کے شاعر ہیں۔
صوفی شاعر، آپ اپنے ملفوظات میں ایک واقعہ لکھتے ہیں، کہنے لگے ایک مرتبہ سردیوں کی سخت رات تھی، میری والدہ نے مجھے تہجد کے وقت اٹھا دیا اور کہا بیٹا جاؤ کہیں سے آگ لاؤ، میرے وضو کا پانی گرم کرو، میں نے وضو کر کے نماز تہجد پڑھنی ہے۔ پہلے وقتوں میں بابا جی آگ بھی کہیں سے لانی پڑتی تھی۔ کہنے لگا میں اٹھا، پورا گاؤں پھرا، آگ نہ ملی، دل میں خیال آیا دوزخ میں آگ جلتی ہے، کیوں نہ وہیں سے لے آؤں۔ اللہ کے ولی تھے، پرواز کی دوزخ کے دربان کے پاس چلے گئے، اور بھائی تھوڑی جی آگ دے دو، میں نے والدہ کے وضو کے پانی کو گرم کرنا ہے۔ وہ کہنے لگے بھائی دوزخ میں آگ نہیں ہے۔ کہنے لگے دوزخ میں آگ نہیں تو پھر دوزیوں کو سزا کیسے ملے گی؟ کہنے لگا جو دوزخی دوزخ میں آئے گا اپنی آگ اپنے ساتھ ہی لے کر آئے گا۔ وہ سود کھانے کی آگ ہوگی، وہ یتیموں کا مال کھانے کی آگ ہوگی، وہ نمازیں نہ پڑھنے کی آگ ہوگی، وہ روزے نہ رکھنے کی آگ ہوگی، وہ ماں باپ کی نافرمانی کی، وہ ماں باپ کو ایذا پہنچانے کی آگ ہوگی۔ ارے یہی آگ تجھے دنیا میں جلائے گی، چین نہیں آنے دے گی، یہی قبر میں، یہی میدان یہی جہنم میں جلائے گی۔ ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر بنا دیے گئے۔ ہمارے عمران بھائی کے والد صاحب کے سالانہ ختم پر آنے والوں، میں آپ سے ایک سوال کروں گا۔ عمران بھائی کے والد صاحب فوت ہو گئے، اپنے ساتھ زمین لے کر گئے؟ کوٹھی کار بنگلہ لے کے گئے؟ اونچی بولو یار، مسجد میں بیٹھے ہو، اونچی بولو ذرا۔ لے کر گئے؟ کوئی رشتہ دار، کوئی دوست، احباب، جگری یار ان کے ساتھ گیا؟ ان کے ساتھ ان کے اعمال ہی گئے ہیں۔ ہم بھی مر گئے، یہ کوٹھیاں کار بنگلے بینک بیلنس ہمارے ساتھ۔ جس دولت کی خاطر تو نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، جس دولت کی خاطر تو رب کی نافرمانی کرتا ہے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتا ہے، ارے یاد رکھ جب موت آئے گی سب سے پہلے یہی دولت تیرا ساتھ چھوڑے گی۔ جن رشتہ داروں کو راضی کرنے کے لیے حلال حرام کی تمیز ختم کر دیتا ہے، جن دوستوں کو راضی کرنے کے لیے، دوست کہتے ہیں نا آسا نہ جوا کھیڑ آسا نہ او مت گھبرا ازی تیرے نال مران گے۔ یار مسجد بیٹھے سچی گال کرنا، جدو مر جانے پھر نال مار دے نے، یہ کہنے لے چلو کدے بو نہ لو کڈو باہر پڑا۔ کتھے نہیں تیرے کار والے جن علی سے تو پاپ کماندا، جڑے کہندے سی مران گے نال تیرے جنہ بھی بازیاں ہاریاں نہیں۔ ارے تیرے جتنے خیر خواہ ہیں منو مٹی کے نیچے دفن کر کے واپس آ جائیں گے، کوئی خیر خواہ قبر میں ساتھ، اونچی بولو ساتھ۔ اور میرا نبی ایسا خیر خواہ ہے قبر میں بھی تشریف لے آئیں گے، اور میدان محشر میں جب ماں اکلوتے کو چھوڑ کر بھاگ رہی ہوگی سرکار وہاں بھی کرم نوازی فرمائے۔ اب میں آپ سے ایک سوال کروں گا، ایسے خیر خواہ نبی کو خوش کرنا چاہیے کہ ناراض کرنا چاہیے؟ نہیں سب کی نہیں آواز آ رہی ہے، اور تھوڑا سا اونچی آواز سے بولو۔ اگر سرکار کو خوش کرنے کا نسخہ بتلا دوں عمل کر لو گے؟ ابھی سب کی نہیں آواز آ رہی ہے، عمل کر لو گے؟ لو پھر نسخہ سنو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز میری آنکھوں کی۔ اس حدیث پاک سے مطلب میں نے کیا اخذ کیا ہے؟ میں یہ سمجھا ہوں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، اے میرے امتی جب میں تجھے نماز پڑھتے دیکھتا ہوں میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں۔ اور یہ بات بھی سچی ہے۔ حضرت صاحب آپ رات کے پچھلے پیر اٹھو، چاہے استنجا پانی کرنے کی نیت سے اٹھو، آگے آپ کا بیٹا جائے نماز بچھا کے نماز پڑھ رہا ہو، آپ کی آنکھیں کتنی ٹھنڈی ہوں گی؟
اگر آپ کی ٹھنڈی ہوں گی تو میرے آقا کی کتنی ٹھنڈی ہوتی ہوں گی. تو پھر تھوڑا سا اونچی آواز سے بولو, جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو سرکار کی آنکھیں, تھوڑا سا اونچی آواز, سرکار کی آنکھیں, اور جب ہم نماز نہیں پڑھتے, روزہ نہیں رکھتے, چوریاں کرتے ہیں, ڈکیتیاں کرتے ہیں, زنا کرتے ہیں, شراب پیتے ہیں, بے حیائی کے کام کرتے ہیں, جوا کھیلتے ہیں, کیا سرکار کی آنکھیں پھر بھی ٹھنڈی ہوتی ہیں؟ اونچی بولو. تو میں پھر ہاتھ باندھ کے عرض کروں گا, ارے جس نبی کا میلاد مناتے ہو آنکھیں بھی انہی کی ٹھنڈی کیا کرو. یہ نہ ہو میلاد تو سرکار کا منا رہا ہے اور آنکھیں ٹھنڈی شیطان کی کر رہا ہے. دیکھو بھائی, یہ عمران بھائی اور ان کے جو عزیز و اقربا انہوں نے یہ محفل سجائی ہے, میں اس محفل کے حق میں ہوں, مخالفت میں نہیں ہوں. ساتا ہو, کل ہو, چیلم ہو, برسی ہو, دسویں دا ختم ہو, جمعراتاں دا ختم ہوئے, چھمائی دا ختم ہوئے, سالانہ ختم ہوئے, میں ان سب کے حق میں ہوں, مخالفت میں نہیں ہوں. یہ ایصال ثواب ہے اور یہ حق ہے. لیکن اگر کوئی میرے دل سے پوچھے تو میں کہوں گا بھائی اصل ایصال ثواب یہ ہے کہ ہم سارے نمازی بن جائیں. کیا بن جائیں؟ اونچی بولو. آپ کہیں یہ کیا آپ نے کہہ دیا؟ تو بھائی دیکھو, یہ عمران بھائی اور ان کے ساتھیوں نے جو بھی اہتمام کیا ہے, چاہے ہزاروں روپیہ خرچ کریں, آخر میں کیا کریں گے؟ اونچی بولو یار. آخر میں کیا کریں گے؟ اور یہ ختم شریف روزہ دلائیں گے؟ اونچی بولو نا. تو اگر یہ سارے نمازی بن جائے, ہر بندہ روزانہ 5 مرتبہ باوضو ہو کر قبلے کی طرف منہ کر کے رب کی بارگاہ میں عرض کرے گا, ربنا اغفر لی, یا اللہ مجھے بھی بخش دے, میرے ماں باپ کو بھی بخش دے, فجر میں, ظہر میں, عصر میں, مغرب میں, عشاء میں. میں کہتا ہوں آپ کا یہ جو گاؤں ہے, اس میں جو سب سے بڑا کنجوس آدمی ہے, اس کے دروازے پر 5 مرتبہ جا کے روزانہ صدا لگاؤ, اس کو بھی کچھ نہ کچھ دینا پڑ جائے گا. تو جو ارحم الراحمین کی بارگاہ میں 5 مرتبہ حاضر ہو کے بار بار تکرار کر رہا ہے, ربنا اغفر لی ولوالدی, میں کہتا ہوں رب تعالیٰ اس کے ماں باپ کی قبر کو جنت کے باغوں میں باقی انہیں بنائے گا. یار یہ ہے اصل ایصال ثواب. چلیں حضرت صاحب, آپ میرے پاس بیٹھے ہیں, آپ مجھے اس بات کا جواب دیجئے گا. مکان ہے آپ کا اپنا, اس کو لگا ہوا ہے تالا. کیا لگا ہوا ہے؟ بغیر چابی کے گھر میں داخل ہو جاؤ گے؟ تھوڑا سا اونچی آواز سے. پھر سنو ذرا, فیصلہ دھیان نال کرنا. مکان ہے اپنا, اس کو لگا ہوا ہے تالا, بغیر چابی کے گھر میں داخل ہو جاؤ گے؟ اگر بغیر چابی کے تو اپنے گھر میں نہیں جا سکتا, بغیر چابی کے جنت میں کیسے چلے جاؤ گے؟ بھئی میں غلط ہوں, میری جھولی میں ڈال دو. آپ کہیں گے حافظ صاحب جنت کی چابی کیا ہے؟ تو میں کہوں گا بھائی مجھ سے نہ پوچھو, جس نبی کا میلاد مناتے انہی سے پوچھ لو جنت کی چابی کیا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, الصلاۃ مفتاح الجنہ, نماز جنت کی چابی ہے. نماز جنت کی, تھوڑا سا, نماز جنت کی. حضرت جی تسی دسو بغیر چابی دے جنت دا تالا کھول لو گے؟ تسی دسو چابی دا بندوبست مرن تو بعد کرنا کہ پہلے کرنا جی؟ تو پھر کرتے کیوں نہیں؟ خدا کی قسم دل خون کے آنسو روتا ہے. آج ہماری مسجدوں میں بوڑھے بوڑھے بندے رہ گئے ہیں, نوجوان مسجد میں آ ہی نہیں رہا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, میرے صحابہ جب تم جنت کے باغوں میں جایا کرو تو پھل بھی کھایا کرو. صحابہ کرام عرض یا رسول اللہ, جنت میں تو بندہ جائے گا جب قیامت کے روز حساب کتاب ہوگا, جس کی نیکیاں زیادہ وہ جنت. آپ ابھی فرما رہے ہیں, فرمایا مسجدیں جنت کے باغات ہیں. مسجدیں جنت کے,
اونچی بولو، مسجد جنت کے، یہ کون فرما رہے ہیں؟ سرکار کے فرمانے میں شک، مسجد جنت کے یار جڑا دنیا چ رہ کے جنت دے باغ چ نہیں آ رہا، قیامت والے جنت دے باغ چ کیویں چلا جائے گا یار؟ فرمایا مسجد جنت کے باغات ہیں اور یہاں کا پھل کیا ہے؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ یعنی اس کا مطلب ہے مسجد میں آ کے غیبتیں چغلیاں دنیا کی گفتگو نہ کیا کرو، پارٹی بازی نہ بنایا کرو، مسجد میں آ کر رب کا ذکر کیا کرو۔ کیوں حضرت صاحب بغیر چابی کے جنت کا تالا کھولیں گے؟ چابی کا بندوبست مرنے کے بعد کرنا ہے کہ پہلے کرنا ہے؟ تھوڑا سا اونچی آواز ہے۔ تو پھر جب مسجد سے آواز آتی ہے حیا علی الصلاۃ، آؤ چابی کے لیے، کیوں بیٹھا گپے مار رہا ہے؟ کیوں بیٹھا حقہ پی رہا ہے؟ کیوں بیٹھا کاروبار کر رہا ہے؟ تجھے چاہیے سب کام چھوڑ کے مسجد کی طرف آ۔ کوئی پوچھے بابا جی کدھر جا رہے ہو؟ بتلا میں جنت کی چابی لینے جا رہا ہوں۔ کیا لینے جا رہا ہوں؟ اگر ناراض نہ ہو تو تھوڑی سی کڑوی سی بات کہہ دوں، ہاتھ باندھ کے کہنے لگا ہوں، اگر جنت کی چابی کا بندوبست نہ کیا تو پھر کہاں جانا پڑے گا؟ کیا دوزخ کی آگ برداشت ہو جائے گی؟ آج ایک جلتی ہوئی سگریٹ پر ننگا پاؤں آ جائے، اچھل پڑتا ہے، چیخ نکل جاتی ہے، یار سگریٹ کی آگ برداشت نہیں کرتا، جہنم کی آگ کیسے برداشت کرو؟ تو تھوڑا سا اونچی آواز سے بول دو، دوزخ کی آگ برداشت ہو جائے گی؟ تھوڑا سا اور اونچی آواز سے۔ اگر نہیں کر سکتے تو پھر دوزخ سے بچنے کے لیے جنت کا بندوبست کرنا پڑے گا۔ چلو حضرت جی تسی دسو، کیا ہر چابی ہر تالے نو لگ جاندی ہے؟ ایدی کی وجہ ہے؟ چلو وجہ بھی میں بتلا دوں۔ اصل میں تالے کے اندر ہوتے ہیں لیور، جتنے لیور کا تالا ہوگا چابی کو اتنے دانتے پڑے ہوں گے تو چابی گھومے گی، چابی گھومے گی تو تالا کھلے گا، ایسا ہی ہے نا جی؟ تو آؤ آج میں آپ کو یہ بھی بتلا جاؤں، جو جنت کو تالا لگا اس کے 5 لیور ہیں۔ کتنے لیور ہیں جی؟ اونچی بولو۔ پہلے لیور کا نام ہے فجر، دوسرے کا نام اونچی بول دو یار، تیسرے کا، چوتھے کا، 5ویں کا۔ جو ایک نماز پڑھتا ہے ایک دانتا ڈال رہا ہے، تالا کھل جائے گا ایک دم دینا؟ 2 سے، 3 سے، حضرت جی 4 سے تو کھل جائے گا، کب کھلے گا؟ تو پھر آج کے بعد کتنی نمازیں پڑھنی ہیں؟ سب کی نہیں آواز آ رہی یار، یہ سب کی آواز پتہ کیوں نہیں آ رہی؟ حافظ جی 5 پڑھیں گے کیویں؟ تو چلو نسخہ بھی میں دس دینا وا، میرے نسخے تے عمل کرو سارے نمازی بن جاؤ گے یار۔ لوڑ ہے نسخے دی؟ لو جی نسخہ صرف ہے نا، کوئی لمبا چوڑا نہیں، نسخہ صرف اتنا ہے کہ اگر یہ وجود نماز نہ پڑھے، کیا میں نے کہا جی اگر یہ وجود تو اس وجود کو رب کا رزق نہ کھلاؤ۔ بات بھی میں سچی کر رہا ہوں، جو وجود رب تعالیٰ کے آگے نہیں جھکتا، کیا وہ اس قابل ہے کہ اس کو رب کا رزق کھلایا جائے؟ بھائی روٹی سامنے رکھی اپنے آپ منہ میں نہیں جاتی، پکڑ کے لے جاؤ، مت لے جاؤ، یہ روٹی مانگے بولو نہیں پہلے نماز پھر بعد میں روٹی۔ کیا خیال ہے حضرت جی نمازی بن جائے گا کہ نہیں بن جائے گا؟ تو اس نسخے تے عمل کیڑا کیڑا کرے گا؟ سبھی ہاتھ اونچا کھڑا کر کے ذرا بلند آواز سے انشاءاللہ کا نعرہ بھی لگا دو۔ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، رمضان شریف کا روزہ بھی نہیں چھوڑیں گے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں گے۔ یار سچی گل کرنا سی، سارے نمازی بن جائے، میرے آقا کنا خوش ہو جائے، رب تعالیٰ کنا۔ یہ محفل دا مقصد نہیں آئے 2-4 نعتاں سنیا، ہاتھی لائے، لنگر کھادا تے مچھاں نوں تا دیندے آ گئے، کوئی کہنا نمک صحیح نہیں، کوئی کہتا مرچ صحیح نہیں، کوئی کہنا ادھے ابے نے کہنا روز روز مرنا، روٹی تے چنگی کھوا دینا۔ آج ہم نے دعوتوں کا رنگ دیا ہوا ہے۔ آئیے اب میں آپ کو نسخہ مکمل بتلا دوں۔ ہوتا نا صبح دوپہر شام
تو میں کہا نسخہ مکمل سنا دیں. سویر دی خوراک کہندے نے ناشتے تو پہلے کہ ناشتے تو بعد. اے بھائی ناشتے تو پہلے والی ہے. اونی دیر تک ناشتہ نہیں کرنا جنی دیر نماز فجر نہ پڑھ لو. پہلے نماز پھر ناشتہ. کی میں آکھیا جی؟ ایک بندہ کہنا صبح اٹھن لگیا دیر ہو جائے تے میں نے کہا نہ پڑھن نالوں بہتر ہے پڑھ لو. اور سویرے اٹھ کے منہ ہاتھ ہوندے جانا تو وضو کر لو. 2 سنت 2 فرض پڑھ لو. فجر دی پڑھ لو گے باقی پڑھنی آسان. فجر دی رہ جائے شیطان کہتا اچھا انہوں کل تو پڑھیں گے. نہ کل آوے تے نہ نماز پڑھ پاوے. لہٰذا تھوڑا جا اچھی آواز میں اونی دیر تک ناشتہ. ویسے میں لگتا ہے جی میں شیطان کانچ پھوک ماریا بولی نہ کہ نماز پڑھنی نہ پی جاوے. شیطان سارا دوست ہے کہ دشمن؟ دشمن کی گل مننی چاہیے نا جی. اچھی بولو تو تسا کیوں مانتے پے جے؟ چلو جڑا شیطان نو دشمن سمجھا ہو تو اچھی آواز باقیاں نہ سان گلا کوئی نہیں. اونی دیر تک ناشتہ جنی دیر تک نمازیں اور اونی دیر تک کوئی اخبار رسالہ نہیں پڑھنا جنی دیر قرآن پاک دی تلاوت نہیں کر لوں گے. یار اپنے قرآن سے نظر تے مارو کنے کنے مہینے گزر گئے کسی نے قرآن کھول کے پڑھیا ہوئے. حضرت جدوں سی چھوٹے چھوٹے ہونے سا نا فجر دی نماز پڑھن جانا جس مکان دے اگوں دی گزرنے سا نا اندروں قرآن پاک دی تلاوت دیاں آوازاں آ رہی ہوندیاں. کیوں جی؟ ہاں جی ہے نا بابا جی. اور برکت کتنی ہوتی تھی. ایک بندہ کمانے والا پورا ٹبر کھانے والا. دولت پھر بھی ختم نہیں ہوتی تھی. اگر میں سچی بات کہوں انہاں بزرگاں دے چھتے ہوئے مکانہ چسی بیٹھے ہیں ساڑھی تے اوقات نہیں ایک مرلہ جگہ خرید لئیے. اور آج سارا ٹبر کما رہا ہے پیسے دا پتہ نہیں کدھر جا رہا ہے. وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر آج ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. درس قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ, اپنے گھروں کو ویران مت کرو. ارے گھر بندوں سے آباد نہیں ہوتے, گھر تلاوت کلام پاک سے آباد ہوتے ہیں. ایک بندہ کہنا میں تے قرآن ہی نہیں پڑھا آیا. میں کہا تو سویرے اٹھ کے قرآن پاک دا دیدار ہی کر لیا کر. اور رات کی دوز یہ ہے کہ اتنی دیر تک سونا نہیں جتنی دیر 5 نمازیں پوری نہ کر لو. چلو آخر میں ایک ایسی پیاری بات سنا جاؤں آپ کو ساری زندگی یار مزہ ہی آتا رہے. ایک بندہ کہنے لگا آفت جی میری قسمت ہی پھٹ گئی جی, قسمت ہی الٹ گئی ہے. میں کہا یار تین کی میں پتہ چلے ہے. وہ کہنے لگا جی میں جس کاروبار چاہتا پانا نقصان ہی ہوتا جی, جدہ بھلا کرنا برا ہی ہو, جس اچھے کام چاہتا وہ بھی غلط ہی ہو جاتا ہے. میری تو قسمت ہی الٹ گئی ہے. میں نے کہا بھائی الٹی قسمت نو سدھا کرن دا نسخہ بھی دس دیاں. اور لوڑ ہے کہ نہیں ہے؟ چند ایک دی آواز آ رہی ہے. الٹی قسمت سیدھی کیسی ہوتی ہے؟ میں نے کہا بھائی ایک مہر ہوتی ہے سٹیمپ, دیکھیے کبھی اس مہر کو پکڑ کے اپنے سامنے کرو. مہر پہ الفاظ الٹے لکھے ہوئے ہیں, مہر پہ الفاظ, لیکن جب یہی مہر ایسے جھک جاتی ہے تو الٹے الفاظ. میں نے کہا تیری قسمت الٹ گئی ہے, اپنی پیشانی رب کی بارگاہ میں جھکا دے تیری الٹی قسمت سیدھی ہو جائے گی.